ایج آف 18 تو میں جاپان جاتے ہوئے واپسی پر جاپان سے میں رکا تھا ہانگ کانگ میں، اور وہاں سے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کمپیوٹر 1981 میں خریدا تھا. آپ دیکھ لیجئے آج سے 40 سال پہلے اس وقت کا جو کمپیوٹر تھا. تو آئی ایم اٹیچڈ سنس دین ود دی ٹیکنالوجی. تو وقت گزرتا گیا، ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے گئے. اب جب یہ کووڈ آیا تو میرے پاس بھی آپشن تھی کہ میں جب گھر واپس آیا تو دکانیں بند تھیں، فیکٹریاں بند تھیں، آفیسز بند تھے، روڈز کے اوپر بہت کم لوگ تھے. دس واز 19th آف مارچ یا 18th آف مارچ 2020 جب اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہوا پنڈی میں. تو ہم نے گھر آ کر یہی سوچا کہ بھئی اب کیا ہے ہمارے پاس، آپشن کیا ہے. ایک آپشن یہ تھی کہ ہم بھی بیٹھ جاتے اور مختلف قسم کے سیریل دیکھتے، اس پہ یوٹیوب پہ اردغال دیکھتے، یا اپنا جو ہمارا اسمارٹ فون ہے اس پر ہم بھی عام لوگوں کی طرح پب جی کھیل لیتے. لیکن آئی ڈو بلیو کہ دنیا میں یا آپ کی لائف میں دو چیزیں بہت قیمتی ہیں زندگی میں، ایک آپ کی صحت اور دوسرا آپ کا وقت. اگر خدا صحت دے اور آپ وقت کو ضائع کریں تو پھر یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے. میں نے کوشش کی، میرے کچھ دوستوں نے کہا، ہم سب سے پہلے زوم میٹنگ میں آئے اور اس کے بعد پھر آئی انٹر ان دس ڈیجیٹل ورلڈ. میں نے ڈے اینڈ نائٹ لگائے، سرچ کی چیزوں کو، کوشش کیا لرن کرنے کے لیے. اور الٹیمیٹلی میں چونکہ کہتا ہوں جیسے کہ جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہے کہ آپ اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کریں اپنی روزمرہ زندگی میں. تو جیسا جیسا میں نے ٹیکنالوجی کو سمجھتا گیا تو میں نے پھر کوشش کی کہ ہم زوم میٹنگ کروائیں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کی اپریل کے مہینے میں، کیونکہ اس وقت 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے ہمارا سیشن نہیں ہوا تھا. ورنہ تو ہمیں تقریباً مہینے میں ہر مہینے 10 دن سے 12 دن 15 دن سیشن کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت میں 2-2.5 مہینے گزر چکے تھے، سیشن نہیں ہوا تھا. میں نے اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ ہم زوم میٹنگ کر لیتے ہیں، ایک زوم سیشن کر لیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی مخالفت کا سامنا ہوا، اور یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈرز نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی زوم میٹنگ نہیں کریں گے، ورچوئل سیشن نہیں کریں گے، پارلیمنٹ کو ایسے نہیں چلنے دیں گے کیونکہ یہ لیگل نہیں ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ لیگل نہیں تھا یا نہیں ہے. بٹ when we talk about the parliament and mother of the parliament which is ہماری جو برطانیہ کی حکومت برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، تو جب اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو بہت سے سیشن کیے، اور انہی کے انڈر ایک کینیڈا آتا ہے. کینیڈا نے تو اپنے تمام سیشن آج تک جو ہیں وہ ایون ان کا تمام جتنا کنٹری کا سیٹ اپ ہے اور جو لیجسلیشن تک ہیں، پارلیمنٹری بزنس ہے، وہ سب کا سب ان کی پارلیمنٹ پچھلے 1.5 سال سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 1 سال تقریباً ہو گیا، وہ چل رہی ہے اس پہ ورچولی. اور اب تو دے سیز کہ دس از اے بیٹر آپشن کہ کیوں نہ چیزوں کو ورچولی چلایا جائے. بہرحال تھینکس ٹو اللہ کہ پھر میں نے یہ مینیج کر لیا، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی جو ورچوئل میٹنگ ہے، زوم میٹنگ ہے سینیٹرز کی، وہ کرائی. اٹ واز ان 2nd week of April، اور الحمدللہ 37 سینیٹرز اس میں موجود تھے. ہم نے بہت اچھی ڈسکشن کی، بڑا اچھا طریقے سے ہم چیزوں کو لے کر چلے. اور اس کے بعد پھر مجھے ڈیجیٹل سینیٹر کا خطاب ملا. اللہ کی مہربانی سے چیئرمین سینٹ نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، اپنا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے، ہمارے وزیر اعظم نے، تمام وزراء نے کئی مرتبہ متعدد بار مجھے ڈیجیٹل سینیٹر سے نام سے پکارا ہے، اور میرے لیے یہ بہت ایک باعث مسرت بات ہے. اور پھر جب میں زیادہ کام کرنے لگا، جب میں زیادہ اس کے اندر انوالو ہوا، تو دین آئی ریئلائز کہ ہمارے آئندہ کی دنیا جو ہے وہ ساری ڈیجیٹل ورلڈ ہے. اور میں نے پھر اس میں آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، دین IR 4.0، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، ورچوئل کرنسیز، ڈیجیٹلائزیشن، ڈیجیٹل گورننس، ای گورننس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور مطلب ڈیجیٹل سروسز، ان سب چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ تھینکس ٹو گاڈ کہ میں اس کے بعد
دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینیٹر بنا. تو آج اگر کہیں میں اسی کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں